ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا. درگزر کرنا انتہائی رحم کرنے والا رویہ. درگزر سلامت کو قائم کرنے کا ایک بہترین اسلوب. حرم سید ابرار بہت یاد آیا. جب آپ درگزر کریں گے تو اللہ کی برکت اسی وقت رد عمل کرے گی. الا تحبون ان یغفر لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کرو، وہ سلوک کرو جو تم اللہ سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کرے. بے شک. مدینے سے یارو جو پہنچا وطن میں، مدینے سے یارو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی کو کوئی اچھی بات بتانے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے رحمت عالم مدینے کے والی، اے رحمت عالم مدینے کے والی، تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی. اے رحمت عالم مدینے کے والی، تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی. یہ مانا بہت ہی گناہگار ہوں میں، مگر تیرے گھر کا نمک خوار ہوں میں. یہ مانا بہت ہی گناہگار ہوں میں، مگر تیرے گھر کا نمک خوار ہوں میں. میرے سب گناہوں کو تو بخشوا دے، میرے سب گناہوں کو تو بخشوا دے. تیرے در پہ میں نے جبیں ہے جھکا لی. اے رحمت عالم مدینے کے والی، تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی. تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی. تو رحمت عالم حبیب خدا ہے، تیرے در سے خالی کوئی کب گیا ہے. تو رحمت عالم حبیب خدا ہے، تیرے در سے خالی کوئی کب گیا ہے. عطاؤں سے تیری، عطاؤں کے تیری طلبگار ہیں ہم. کہاں تو نے مولا کوئی بات ٹالی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ان آنکھوں سے آنسو گرے جا رہے ہیں، مقدر سبھی کے لکھے جا رہے ہیں، مقدر سبھی کے لکھے جا رہے ہیں. عطاؤں سے اپنی اسے آپ بھر دیں، ہے اولاد سے گر کوئی گود خالی. رحمت عالم
مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی تجھے واسطہ ہے در پنجتن کا علی اور زہرا حسین و حسن کا تجھے واسطہ ہے در پنجتن کا علی اور زہرا حسین و حسن کا بلا لے مدینے بلا لے دکھا دے ہمیں اپنے روزے کی جالی رحمت عالم مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی. اور تمام حاضرین سے گزارش کروں گا, تمام معزز مہمانان سے گزارش کروں گا, میزبان سے گزارش کروں گا کہ اس دعا میں میرے ساتھ ضرور الہی آمین کہیں. آج کے دور کے لیے خاص دعا ہے, رسول خدا کی بارگاہ میں یہی استغاثہ ہم کر سکتے ہیں کہ حدیث آپ کی ہے, حدیث آپ کی ایک مجھے یاد آئی, مسلمان سارے آپس میں بھائی. حدیث آپ کی ایک مجھے یاد آئی, ہے سارے مسلمان آپس میں بھائی. یہ امت ہو تیری تفرقے مٹا دے, انہیں ایک بنا دے. یہ امت ہو تیری جہاں میں مثالی, تاکہ پھر جب ہم ایک ہو جائیں تو پھر کوئی اس طرح سے فلسطین پر حملہ نہ کرے, نہ کوئی اس طرح سے پھر عراق پر اور شام پر حملہ کرے, نہ کوئی اس طرح سے مسلمانوں کے گلے کاٹے. پھر دوبارہ سے دعا کیجئے. حدیث آپ کی, حدیث آپ کی ایک مجھے یاد آئی, ہے سارے مسلمان آپس میں بھائی, ہے سارے مسلمان آپس میں بھائی. تفرقے مٹا دے, انہیں ایک بنا دے. یہ امت ہو تیری جہاں میں مثالی. اے رحمت عالم مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی. تیرے در کے نوکر تیرے در کے نوکر ہے فرحان و مظہر, تیرے در پہ لائے مرادوں کے ساغر, تیرے در پہ لائے مرادوں کے ساغر. وسیلے سے تیرے دعا مانگتے ہیں کہ رب نے کبھی نہ تیری بات ٹالی. اے رحمت عالم مدینے کے والی تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی. یا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور سبحان اللہ. اور دعا ہے آپ کا یہ کلام سن کے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے نوجوانوں کو امجد آپ جیسا اور فرحان آپ جیسا دل جو عاشق رسول ہو عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, آمین ثم آمین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. زبردست. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ زبردست زبردست. مجھے امید ہے جو مجھے گھر پہ بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین سب خیریت سے ہوں گے, اور ہم سب مل کے ایک بار پھر دعا کریں گے ہمارے لوگ, ہمارے پیارے بہن بھائیوں کے لیے.
جو فلسطین میں اس وقت ظلم سہ رہے ہیں. ہر روز کہوں گی, بار بار کہوں گی, بلال بھائی آپ بھی جتنا کہیں اتنا کم ہے. اگر ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے ہمیں اور ایک پلیٹ فارم سے ہزاروں لاکھوں تک بات جا رہی ہے تو کیوں نہ کریں. بالکل. اور یہاں پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے نوجوانوں کو جو کہ سوشل میڈیا پہ فلسطین کے ساتھ بہت کر رہے ہیں, بہت زیادہ بہت کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس آج بہت ہی اچھے, اتنے اچھے مہمان, خوبصورت اور خوبصورت دونوں مہمان موجود ہیں. تو میرے خیال سے سب سے پہلے میں ملوا دیتی ہوں ہمارے آڈینس اور ناظرین سے بھی. سب سے پہلے آف کورس بہت ہی محترم ہمارے مولانا شاہ حسین گردیزی صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے شو پہ آنے کا, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس, السلام علیکم. کیسے سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکریہ, آپ کا شکریہ. ہماری سما فیملی کے ایک اور ممبر جو آج موجود ہیں, عبداللہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سے بہت کچھ باتیں کرنی ہے ہم نے, اور آج آپ نے ہمیں بہت کچھ بتانا بھی ہے. میں حاضر. زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہے سروت آپا, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام, الحمدللہ. اچھا, جب جن کا انٹروڈکشن میں اب کرانے جا رہی ہوں, ایک انرجی آ جاتی ہے جب میں ان کا سنتی ہوں کہ آج وہ ہمارے پینل میں موجود ہیں. امجد صابری صاحب, السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا بڑا کرم. اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور یہ جو بات میں نے بولی یہ واقعی میں سچ ہے. اگر آپ کو یقین ہے تو آپ ٹیم سے پوچھ لیجیے. تھینک یو ویری مچ. اور تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ فرحان, آپ کا بھی ہمارے شو پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آتے ہیں, آپ لوگ بات کرتے ہیں, ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں. میں تو اسپیشلی علم حاصل کرتی ہوں. باقی اب تک یہاں پہ جتنے دن بھی بیٹھی ہوں اتنا کچھ نہیں پتا تھا مجھے جتنا مجھے اس شو سے علم حاصل ہوا ہے. تو یہ میرے لیے بھی, اور مجھ جیسی کئی بچیاں ہیں, کئی لڑکیاں ہیں, کئی عورتیں ہیں, کئی مرد ہیں, کئی بھائی ہیں جن کو انفارمیشن ملی ہے, جن کو یہ انفارمیشن پہلے نہیں تھی. اور یہ خوبصورت اور خوبصورت کی جو میں نے بات کی نا جی امجد بھائی, مجھے آج شاہ صاحب اتنے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہے تھے کہ میں نے ان کو روکا کہ قطعی طور پہ آپ نے کوئی ٹشو اپنے چہرے پہ نہیں لگانا, وہ نظر کہیں تو نہ لگے نا. ماشاءاللہ, یہ علم کا جو ذخیرہ ہے وہ ہونا, اور پھر اچھی شخصیت ہونا. علامہ صاحب, انتہائی دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ کے علم کا نمک جو ہے نا وہ ہم کھاتے ہیں. واقعی واقعی, بے شک بے شک. ایک حقیقت بتاؤں, جی حقیقت یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں جب ہم آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں. حضرت, یہ آپ کا بڑا پن ہے, یہ یقین کیجئے آپ کا بڑا پن ہے, یہی آپ کو بڑا کرتا ہے. اتنی حقیقت ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں نا, اور لوگ جب سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات در حقیقت ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے. بے شک, واہ, بے شک. بہت سے ایسے نکات ہوتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی, اور سائل میں کوئی بھی شخص سوال کر دیتا ہے اور ہم متوجہ ہو جاتے ہیں, بالکل, اور پھر ہم مجبور ہوتے ہیں اس کی طرف دیکھنے کے لیے, اس پر تحقیق کرنے کے لیے. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. ایک مرتبہ یو ایس اے میں ایک بچی نے مجھ سے اچانک سوال کر لیا کہ قبلہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, اور وہ پی ایچ ڈی اس کا ٹاپک دیکھیے, میرے لیے دنیا میں یہ سوال کسی نے نہیں کیا تھا کبھی. اس بچی نے مجھ سے پہلی دفعہ سوال کیا کہ میں اندھیرے پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, اور میرے پاس میٹر نہیں ہے, مجھے علم دے. اب چونکہ اس کے پاس میٹر نہیں تھا اندھیرے پر, تو اب وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے اندھیرے, اب چونکہ آج تک کسی نے یہ سوال کیا نہیں تھا لہذا ہم متوجہ نہیں ہوئے. اور پھر مجھے فوراً مولا علی علیہ السلام کا خطبہ یاد ہو گیا کہ اگر میں چاہوں تو اس اندھیرے کا وزن بتا دوں. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ اب ہم متوجہ ہوئے کب, جب آپ نے ہم سے پوچھا. حضرت, اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے ہدیتاً امجد بھائی, جب ہم مابعد الطبیعات کی یا عقل اور فہم کی اور ادراک کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم ہمیشہ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں. وہ ویسٹ کی طرف پتہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ ہم نے اپنے ائمہ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہوتا. اگر ادھر دیکھا ہو نا ہم نے, تو یقین کیجئے ان کے آج کے فلسفے اور مابعد الطبیعات ہمیں کافی کم نظر آئے. یہ جتنا علم اگر آپ اپنے موضوع میں 11 صدی سے 13ویں صدی تک دیکھیں گے نا, یقین کیجئے کہ وہ آپ کو آج بھی پھلتا پھولتا ویسٹ میں نظر آئے گا. ہم نے اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا. دیکھیں, جب کوئی مشکل مسئلہ پیش ہوتا ہے, وہ آدمی کتابوں کی برق گردانی میں لگا ہوا ہوتا ہے, اور مطالعہ کر کر کے عاجز ہو جاتا ہے, اور وہ نقطہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پاتا. جب کتاب بند کر کے ذرا سا یوں کرتا ہے تو وہ اس کا حل آ جاتا ہے. تو یہ اللہ جل جلالہ آدمی کی مدد کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اللہ جل جلالہ اس کو دیتا ہے. اور دوران گفتگو یا دوران تقریر بے شمار باتیں ایسی ہیں جو اسی وقت وارد ہوتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتی. صحیح فرمایا, بالکل فرمایا کہ وہ سوال پوچھا بچی نے کہ اندھیرے پہ ان کو میٹر چاہیے,
تو جواب 1400 سال پہلے دیا گیا تو مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جوابات موجود ہیں، سوال تو اٹھائیے، سوال تو اٹھائیے، کوئی سوال اٹھانے والا تو بنے، جوابات سارے موجود ہیں، سارے موجود۔ سوال جس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں ہماری توجہ نہیں جاتی، قرآن حکیم میں سے بھرا ہوا ہے، جی ہاں قرآن بھرا ہوا ہے، اس سوال کا جواب دے رہا ہے، لیکن چونکہ کبھی کوئی اس سوال کا منہ اندھیری کی طرف جاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے ظلمات الی النور، ظلمات پہلے آتی ہیں، روشنی بعد میں آتی ہے، لیکن ہم ظلمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، براہ راست جو ہے نا وہ نور کی طرف جاتے ہیں۔ واقعی اس خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا سیگمنٹ ہے بنو سما کی آواز۔ جی بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے 4.2 Q Mobile Nord A300۔ سما کی آواز کی بات ہو رہی اور ہم اپنے ججز سے بات نہ کریں، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سیگمنٹ کو آغاز کرنے سے پہلے امجد بھائی اور فرحان بھائی، آپ دونوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کون جائے گا ٹاپ 16 پہ، کون جائے گا ٹاپ 10 پہ، اور کون لے کے جائے گا یہ حبیب آئل کی گاڑی؟ حبیب آئل کی گاڑی تو خیر میں لے جاؤں گا۔ اچھا ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ موٹر سائیکل جو لے کے جانا چاہے لے جائے۔ گاڑی میں بتاتی چلوں کیونکہ بات نکلی ہے، تو فرسٹ پرائز جو ہے وہ حبیب آئل کی گاڑی ہے جو کہ 1300 سی سی ہے۔ یہ باتیں مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آتی لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن 1300 سی سی گاڑی حبیب آئل کی طرف سے ہے۔ سیکنڈ پرائز ہے بائک بینک الفلا کی طرف سے جو کہ 125 ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا، وہ بھی مجھے بتا دے گا۔ اچھا، اور تھرڈ پرائز ہے ہائر اپلائنسز کی طرف سے گفٹ ہیمپر، یہ مجھے پتا ہے، یہ پتا ہے۔ اچھا جی، بائکس ہماری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے سیدھے ہاتھ پہ، اور اگر شارٹ ورڈ بھی بنا لیں گے تو کیا یہ ہوئی نا بات، کھڑی نہیں ہے، پڑی نہیں ہے، کھڑی بھی ہے، کھڑی بھی ہے، بالکل کھڑی بھی ہے۔ ہم لوگوں کا فیصلہ ہے بلا مقابلہ گاڑی ان کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوئی ہے۔ پر دیکھیے اب اگر مولویان نے مستقیان نے موا کہہ دیا تو آج بس ٹھیک ہے، تو بس چابی مجھے دلوا دیجیے گا۔ بتائیے کیا، دیکھیے میں فالو کرتا ہوں آپ کے سارے پروگرامز کو، جو لوگوں سے ووٹ کراتے ہیں آپ لوگ، which is very wrong، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس پہ، اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ جو اہل ہے وہ لوگوں کی وجہ سے رہ جاتا ہے اور جو نا اہل ہے وہ مقابلے میں آ جاتا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ نا اہل فیصلہ ہوتا ہے؟ ایکچولی نا اہل اس لیے ہوتا ہے کہ سر سے اگر کسی کو تمیز ہے یا نعت گوئی سے کسی کو شغف ہے، اس کا ووٹ لے رہے ہیں نا آپ، ہمیں برا نہیں لگے گا۔ اب کون ووٹ ان کو دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، میری تو حضرت ایک ادب سے بات کرتا ہوں، یہ جو ڈیموکریسی ہے نا، اس کے اندر بنیادی برائی یہ ہے کہ جو دینے والا ہے نا، جتانے والا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، بس یہی وجہ ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کا یہ گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے والی بات ہے نا۔ بٹ یہ تو 5 سال سے ماشاءاللہ 5واں سال ہے اور 5 سال سے یہی فارمیٹ چلتا ہوا ہے۔ 5 سال سے یہی کہتا آ رہا ہوں، 5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں 5 سال سے یہی کہتا آ رہا ہوں، اور 5 سال سے میں گاڑی نہیں لے کے جا سک رہا، لیکن اس دفعہ لے جاؤں گا۔ امجد بھائی مجھے لیکن کیوں سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم جب جتنے بھی بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں وہ آپ عوام پہ اگر فیصلہ چھوڑتے ہو تو وہ اسی طرح گھر پہ بیٹھ کے ہی ووٹنگ ہوتی ہے۔ دیکھو بیٹا پتہ کیا، ایکٹنگ کا فیصلہ ہے نا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی سنگنگ کا یا نعت خوانی کا کیا کہتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے تو یہ اگر ججز بیٹھے ہیں سامنے، اسلام کی کوئی بات ہوگی تو میں تو نہیں بتا سکتا نا، جتنی اچھی یہ بتا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی گانے کی یا کوئی سر کی یا کوئی لہن کی بات ہوگی تو حضرت اتنا اچھا نہیں بتا سکیں گے جتنا اچھا میں بتا سکوں۔ لکل فن رجال ہو، بے شک ہر شعبے کے لوگ ہوتے ہیں، شعبے کے لوگ بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، عبداللہ فارغ اللہ بتا سکتے ہیں، ان کو سر سے بھی شغف ہے اور ادب کے بھی آدمی ہیں، ان کو تلفظ کا بھی معلوم ہے اور ان کو ادائیگی کا بھی معلوم ہے، ماشاءاللہ یہ حفظ مولا ہیں۔ سن لیں ان سے،
کیا بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک ناز شریف آپ نے فرحان سے سنی. میں مائک لے کے نہیں زبردست مائک بھی یہیں پہ ہے. بس یہ چیزیں قریب ہی ہیں. عبداللہ اگلی بریک کے بعد آ جائیں تاکہ میں تھوڑا سا سوچ لوں کہ کیا پڑھنا ہے. سرکار کے اس میں کچھ سوچنا تھوڑی پڑتا ہے فرحان بھائی. اور فوری جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا تو اس کی تو بات ہی مجھے ابھی تھوڑا سا یاد ہے میں وہ سنا. ہاں جی یا محمد نور مجسم سنا دیں تو مزہ آ جائے. وہ بہت مشکل ہے, وہ میری بس سے باہر ہے. یہ تو آپ نے راز کھولا ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو. بات ہو رہی ہے بنو سما کی آواز کی, اور فرحان بھائی کچھ نہ بولے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھ سے اگر حقیقت میں پوچھا جائے جی تو میں امجد بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا, آواز تھوڑی سی کیونکہ لاسٹ ایئر بھی ایسا ہی ہوا ہے ووٹ کی وجہ سے, اور یہ صرف اس بنو سما کی آواز میں نہیں, نارملی اکثر جس طرح کے کمپٹیشن ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں, کسی کے کانٹیکٹس زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ سوچنا چاہیے ضرور کہ کون اس کا حقدار ہے, لیکن ووٹنگ کے اوپر نا ہمیشہ سے یہ حق تلفی ان لوگ کی. لاسٹ ایئر بھی مجھے بہت سارے جو ایسے بچے تھے جو پڑھ کے گئے, ان پہ بڑا افسوس تھا کہ وہ چلے گئے. اس سال بھی کئی ایسے پڑھنے والے گئے ہیں, اور مطلب جو آئے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گئے تھے ان سے تھوڑے سے کم ہیں, لیکن جو چلے گئے ووٹ کی وجہ سے مجھے دلی طور پہ افسوس ہے, کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہیں, آواز اچھی ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ووٹ لے سکیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ووٹنگ کا سلسلہ بند کر کے کوئی دوسرا کوئی سیٹ اپ ایسا بنایا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ رہے لیکن آپ لوگوں کی رائے جو ہے اس کی بھی اہمیت ہونی چاہیے. 50% آپ کی رائے اس کو بھی انکلوڈ کر لیں تاکہ اس کے ساتھ ایوریج. 5 سال سے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ ججز کا پینل بٹھاتے ہیں تو اس پینل کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل صحیح. یعنی وہی بات ہے نا کہ اگر آپ معتبر نہیں ہیں اور آپ کی رائے معتبر نہیں ہے تو پھر آپ کو بٹھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. آپ بٹھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اگر آپ منصف نہیں ہیں تو پھر فائدہ. ووٹنگ کے ساتھ ہماری رائے لے کے اس کی ایوریج نکال دیجیے. فرحان کی جو ہے نا, میں امجد بھائی کی فرحان کی اس بات کی تائید کر رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح انصاف نہیں ہو پاتا ہے. صحیح. اور رمضان کا مہینہ ہے, کسی کی حق تلفی نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ میں یقین کروں کہ جو میرے پاس لوگوں کے فونز آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار رمضان کے مہینے میں حق تلفی ہو رہی ہے. ہم جتنی آپ کے پروگرام میں دیکھا ہم نے وہ, کیونکہ لوگ تو بہت فالو کرتے ہیں بنو سما کی آواز, اور لوگ یہی کہتے ہیں مجھے فون کر کے یار حق تلفی ہو رہی ہے, رمضان کے مہینے میں حق تلفی نہ کریں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. سن لیجئے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم کسی کو نکال دیتے ہیں یا کسی کو رکھ لیتے ہیں. یہ سب ووٹنگ جو آپ لوگ کو ووٹنگ کرتے ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون یہ ٹاپ 16 میں آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ بچوں کے پڑھنے والا جو اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی رینج کیا ہے, وہ کیسا پڑھتا ہے. کبھی کبھی اس کو وائلڈ کارڈ دے دیا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مقابلہ آج فائنل ہے اور پڑھنے والا سپوز کریں نمبر اے جو ہے وہ بہت اچھا پڑھتا ہے, نمبر بی وہ بھی بہت اچھا پڑھتا ہے, لیکن
ایک دن دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے, ایک اگر کوئی لوز کر گیا اس میں سے تو پھر ہم مجبوراً اسی کو ووٹ دینا پڑے گا. یاد ہے لاسٹ ایئر کا جو مقابلہ تھا وہ میسم, ایک لڑکا تھا میسم اور ایک اور دوسرا, دو لڑکوں کے بیچ میں مقابلہ تھا اور بہت ٹف مقابلہ تھا. بڑا مشکل ہو گیا تھا ہم ججز کو بھی جج کرنا کہ یار ہم کس کو نمبر 1 کہیں, کس کو نمبر 2 کہیں. تو بڑا مشکل ہو گیا تھا اور پھر کچھ نہ کچھ تو سارٹ آؤٹ کرنا تھا. میسم اور ایک اور لڑکا تھا اس کے درمیان میں تھا. ہم اپنی جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہ اس کے اندر کوئی ایج مارجن ہونا چاہیے. ایک بچہ 10 سال کا ہوتا ہے اور ایک 25 سال کا ہوتا ہے, تو یہ بھی ناانصافی میں آئے گا. ایک ایج مارجن ہونا چاہیے. میں یہ نہیں سمجھتا, میں یہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ عشق نبی کیا بات ہے, چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو. جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ انصاف کرتے 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 کسی کو ملے ہی نہ. ہاں تو وہ میں نے کہہ دیا نا حضرت شاہ صاحب, میں نے کہہ دیا کہ اس دفعہ وہ میں لے جاؤں گا. اچھا ایک بات ادب سے نا, ادب سے کہہ دوں پہلے, اور آنر کیا کر رہا ہوں کہ فرحان آپ اور امجد آپ یقین کیجئے کہ ہم بحثیت سما ہم آپ کا جو عوض ہے نا وہ نہیں چکا سکتے. آپ لوگوں کی جو کنٹریبیوشن ہے یقین کیجئے وہ ہمارے قدوں سے بہت زیادہ ہے. آپ کی محبت ہے, آپ تشریف لاتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ذکر کرنے دیجئے محمود غزنوی کا. اس کا ایک بڑا لائل وزیر تھا ایاز. ایاز کو لوگ بڑا ہیٹ کرتے تھے کہ یار یہ سارا وقت جو ہے نا وہ بادشاہ کے پاس گزرا رہتا ہے. تو لوگوں نے اس کے خلاف نا بدگمانی شروع کر دی. تو محمود بھی خیر جتنا بھی کنٹروورشل تھا لیکن ساتھ تھا سمجھدار آدمی نا. اس نے ایک دن اپنے سارے وزیروں سے کہا کہ یہ سامنے جو نہر ہے نا اس میں سارے اتر جاؤ اور بغیر گیلے ہوئے واپس آؤ. وزیروں نے کہا حضرت عقل کیجئے, پانی میں اتریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایاز کہتا ہے حضرت میں جاتا ہوں. وہ گیا پانی میں واپس آیا. محمود کہتا ہے تو گیلا ہو کے آیا. کہتا ہے حضرت میرے میں ضرور کوئی غلطی میں نے کی ہوگی, میں اب دوبارہ جاتا ہوں کیونکہ آپ نے کہہ دیا نا یقیناً میں واپس خوش نکل سکتا ہوں. وہ پھر پانی میں چلا گیا. یہ ایاز وہ ہے جو سے محمود سے لائل تھا. اگر کوئی رسول سے لائل ہو تو اس کو کیا اس پانی میں, اس دنیا کے پانی میں نہیں اترنا چاہیے اور اسی طرح واپس خشک نکلنا چاہیے. اترنا چاہیے, عمر کی کوئی قید نہیں. ہم بس اپنی آڈینس جو ہم ووٹ کر رہے گھر بیٹھے ان سے بس ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سینسبلی اگر آپ ووٹ کریں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. ہم پہلے سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ کو, آج کے کنٹیسٹنٹ کو بلانے سے پہلے کل کے جو ونر ہیں ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے, ان کو مبارکباد بھی دے دیتے ہیں. پھر آج کے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان سے سنتے ہیں ان کی آواز. ہے گیسوں والے واللیل کی خوشبو سے مہکتے ہیں یہ کان. بنو سما کی آواز میں کل آپ نے سنا ID 026 حبیبہ ابراہیم اور ID 025 علی رضا کو. آپ کے ووٹس کے مطابق علی رضا پہنچ گئے ہیں ٹاپ 16 میں. حرم سید ابرار بہت یاد آیا. ہم سب کی طرف سے علی رضا کو بہت بہت مبارک ہو کہ ٹاپ 16 میں وہ آ چکے ہیں. اور میری تو دعائیں ساتھ ہیں, سب کے ساتھ ہیں, جو بہتر ہو, جو نمبر 1 ہو, کیونکہ میں بالکل بھی نہیں جانتی اس بارے میں تو میں زیادہ کچھ نہیں کہتی ہوں. بلال بھائی پھر تھوڑا بہت جانتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ایڈوائس پھر بھی دے دیتے ہیں. لیکن بلال بھائی کی رائے تو میں سن رہا ہوں. پھر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. جو بلال بھائی آج کل جو رائے دے رہے ہیں, جب نہیں ہوتے تب میں رائے دیتا ہوں, ان کی موجودگی میں رائے نہیں دیتا ہوں. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں نا. چلتے ہیں آج کے کنٹیسٹنٹ کی طرف جو کہ ہے محسن علی اور ان کا ID نمبر ہے 27, میرپور خاص سے ہے. اور لیکن آج ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے, لیکن ان کو بلانے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکیج ہے وہ چل کر دیکھتے ہیں. ہمارے آج کی بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ محسن علی, جن کا تعلق میرپور خاص سے ہے. یوں تو محسن بچپن سے ہی نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں, لیکن نعت خوانی کا باقاعدہ آغاز استاد قاری راشد کی سرپرستی میں کیا, جو کہ ان کے اپنے ماموں ہیں. میرا نام محسن علی ہے, میرا تعلق میرپور خاص سے ہے. نعت گوئی کے حوالے سے مجھے بچپن سے ہی نعت خوانی کا شوق تھا. میرے ماموں ہیں قاری راشد شیرانی, جو نعتوں کی محفل وغیرہ میں جایا کرتے تھے. ان کو دیکھ کے مجھے بھی نعت خوانی کا, نعت پڑھنے کا شوق ہوا. میری جو بیسک ٹریننگ ہے وہ میرے ماموں قاری راشد شیرانی نے کی. محسن کے خالو کی دعا ہے کہ محسن اس مقابلے میں ضرور کامیاب ہوں. السلام علیکم جی, میں ہوں محسن علی کا خالو. ان کو بچپن سے شوق تھا نعت کھانے کا اور بہت جگہ انہوں نے پروگرام بھی اٹینڈ کیے. ہم سب کی بھی کوشش یہ ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے. محسن میرپور خاص سے حیدرآباد آڈیشن دینے کے لیے آئے تھے
اور وہاں ان کی آواز نے ہمارے جوری ممبرز کو بے حد متاثر کیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ ٹاپ 32 کے لیے سلیکٹ ہوئے. محسن کا جوش انہیں ٹاپ 32 میں تو لے آیا ہے، لیکن ان کی آج کی پرفارمنس بتائے گی کہ یہ آگے جائیں گے یا نہیں. محسن کی آئی ڈی ہے 027. کرم آج بالا ہے باما گیا ہے، کرم آج یعنی موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندے چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں حشر دہاڑے جدوں عملان تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ نہیں بولنا شرم دے مارے میں تے کچھ نہیں بولنا. مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ اس وقت کیا ہوا کہ جو تمہارا پیکج چل رہا تھا اسی سر سے تم یہ والی ناچ شروع کر دی، اس کی وجہ سے ابھی تم بے سرے ہو گئے. اپنے سر سے جس سر سے پڑھنا ہے نا دوبارہ سے پڑھو. تھوڑا ایکو کم کر دینا بھیا، تھوڑا ایکو کم کر دینا بیٹا. نیکسٹ کنسرٹ جب آئے تو اس میں تھوڑا سا گیپ دیجیے گا اس کے وائس میں. ہاں اب اپنے سر سے پڑھو، کوئی ذہن میں کچھ نہیں رکھنا، اب اپنے سر سے پڑھو. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندے نبھائی رکھی سونیاں حشر دہاڑے جدوں عملان تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ نہیں بولنا شرم دے مارے میں تے کچھ نہیں بولنا دم نیچے اپنی چھپائی رکھی سونیاں دم نیچے اپنی چھپائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندے چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا خاص میں تے تو بھی آماں لوکی کہندے خاص میں تے تو بھی آماں پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں پردہ جے پایا
ते पाई रखी सोनिया चंगिया के मंदे चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बाजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं तेरे बाजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नाल लाया ते लाई रखी सोनिया सीने नाल लाया ते लाई रखी सोनिया चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अमजद भाई, फरहान भाई। नात मुझे जो पढ़ी इन्होंने, ये नात मुझे बहुत पसंद और दुआ करूँगा कि आगे तक जाएं। तलफ़्फ़ुज़ की भी बहुत कमी है, सुर की भी थोड़ी सी कमी है। बाकी क्योंकि मैं ये दुआ ही कर सकता हूँ अब्दुल्ला भाई कि क्योंकि मेरे कहने से तो आगे जाएंगे नहीं या पीछे रहेंगे नहीं, ये तो वोट्स करेंगे। आप दुआ करें कि आपको वोट ज़्यादा हों तो आप टॉप 16 में पहुँचें। जी फरहान। अच्छी पढ़ी है नात, इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा अंतरे में जब आप अंतरे की पहली लाइन से नीचे आते थे तो थोड़ा बहुत अंतरा आपका कच्चा हो जाता था थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये ज़ाती तौर पे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुल के पढ़ सकते हो लेकिन थोड़ा सा आप दबा कर दब रहे हो। हमेशा जो भी नातख़्वाह हैं, जो भी और पढ़ेंगे टॉप 16 वाले भी, मैं उन लोगों को एक अच्छी टिप दे रहा हूँ, अपना मुंह खोल के पढ़ें। मुंह बना छोटा करके पढ़ेंगे कभी सुर पूरा नहीं होगा। अपना मुंह जितना खोल के पढ़ेंगे उतना अच्छा पढ़ेंगे। वो कौन सा अंतरे में कैसे आप जा रहे हो, ऊपर लगाना जरा आवाज। आका दे गुलामादा आका दे गुलामादा तो जितनी आवाज मुंह खोल के पढ़ोगे ना अच्छी आएगी आवाज। जितनी रेंज आपकी, अमजद भाई की तो रेंज ज़्यादा है, जितनी आपकी रेंज हो। और एक और अमजद भाई बल्कि नहीं, वो बात समझाने की थी, नहीं बल्कि समझाने की बात है, वो अपनी रेंज में रहेगा। क्योंकि मुंह खोलेंगे ना, नहीं आप सही फरमा रहे हैं कि मुंह खोलेंगे बस होकर पढ़ रहा है। देखिए मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ कि मुंह खोल के पढ़ेंगे तो सीने से पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक। मुंह दबा के पढ़ेंगे तो नाक से पढ़ेंगे। नाक से पढ़ने से एक नुकसान ये है कि आपकी तलफ़्फ़ुज़ समझ में नहीं आएंगे। नात की कव्वाली के अगर तलफ़्फ़ुज़ ही समझ में ना आए तो हमें पढ़ने का आपकी बात बिल्कुल बजाय। इसको मैं सेकंड करते हुए ना, लफ्ज़ है पंजाबी, क्यों मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, लफ्ज़ है विच, वाव चे है, तुम पढ़ रहे हो अलिफ चे है, इच विच, वो खुलेगा ना लफ्ज़, वो विच बड़ा डूंगा लफ्ज़ है ना, तो वो खुलेगा और विच में फर्क हो जाता है लफ्ज़ का। इच और विच के विच में फ़र्क है। अब देखिएगा, आप एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि कभी भी, बल्कि अमजद भाई भी मेरी बात की तायद करेंगे कि कभी भी हर बंदे की अपनी वॉइस की एक रेंज होती है और वो उसकी रेंज उसके दिमाग में होती है। जब भी आप अंतरा उठाएं तो आपका दिमाग कहेगा कि आपकी इस वक्त गले की कंडीशन के हवाले से क्या रेंज है। बस वो अंतरा आपके जहन में होना चाहिए, जहाँ आपका जहन कहे वहीं से अंतरा जहन में रखकर आपने स्थाई उठानी है। ये करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और आपके अंदर टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ कमियां हैं जो आगे जाके इंशाल्लाह वो पूरी हो सकती हैं। और मेरी तो दुआ यही है कि जो वोट देने वाले हैं अच्छा पढ़ा है इन्होंने, और मेरी दुआ है कि आपको वोट मिले और आप नेक्स्ट टाइम आए तो जो कमियां बताई गई हैं इसका ख्याल रखें। भाई इसका जो आपको टिप दी गई है ना, समझ लो ये टिप है। और टिप को, क्योंकि नाक में बोलने के लफ्ज कुछ और होते हैं, अपने ज़हन में होते हैं, नून मीम, इसमें नाक की जरूरत होती है। अपने जहन में अलिफ में तो सीना चाहिए, जहन में रखना जरूरी होता है। तो इसमें आप घबराएं नहीं,
یہ صرف وہ کمیاں ہیں جو آپ انشاءاللہ پوری کر سکتے ہیں. آپ نے پڑھا بہت اچھا ہے انشاءاللہ. ایسا ریاض کرایا گیا ہے کہ نون بھی جو ہے نا گلے سے بولو, یہاں سے سینے سے بولو, ناک سے نہیں آنا چاہیے. ہر پڑھنے والے کو تھوڑی سی ایج یہ بھی دینی چاہیے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کلام پڑھ رہا ہے جو, وہ ظاہر ہے منہ زیادہ کھولتے ہوئے گھبرائے گا. یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہو, نہیں گھبرانا کسی سے. کوئی بھی بیٹھا ہو, کوئی سامنے بیٹھا ہو, حق کی بات کہنے سے کبھی نہ گھبرانا. اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرنا اور گھبرانا یہ کسی نات خان کو شیوا نہیں دیتا. اور اگر کسی کمپٹیشن میں آپ نہیں بھی آ پاتے ہو نا, میں اپنا ہر دفعہ میں بتاتا ضرور ہوں. میں بلال بھائی, امجد بھائی, جس اسکول میں ہمارے بیس اسکول میں پڑھتا تھا حبیب اکیڈمی میں, اس میں نعت کمپٹیشن تھا اور مجھے یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ آپ کی آواز بالکل بھی اچھی نہیں ہے, آپ آئے نہیں. میں ڈسارٹ ہو کے گھر آیا تو میری والدہ نے مجھے بہت حوصلہ دیا, اور ایسا حوصلہ دیا, وہ جنون جو تھا, کبھی کبھی انسان کی ہار انسان کی جیت بن جاتی ہے. اسی اسکول میں میں نے ایوارڈ حاصل کیا نیکسٹ نعت کمپٹیشن. وہ ڈسارٹ ہونا جو تھا نا, وہ ڈیسائیڈ کر لیا, وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا. کیا بات ہے. یہ جو فیصلہ ہم اپنے ناظرین اپنے آڈینس پہ چھوڑتے ہیں, میں بتاتی چلوں کہ ووٹنگ کا طریقہ کیا ہے. آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے BSKA اسپیس ان کا نام, ان کا ID کوڈ ہے 027 اور بھیج دیجئے 8126 پر. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بیسٹ آف لک. انشاءاللہ آپ کو کافی سارے ووٹس ملے. میں بھی ووٹ کروں گی آپ کو. دعا ہے ہماری کہ آپ کو ووٹ ملے, بالکل آپ آگے تک جائیں اور اس گاڑی کی طرف نہ دیکھیں, گاڑی میں خود لے جاؤں گا. ناظرین یہ تو فیصلہ ہوگا جس دن اس دن ہم بات کریں گے. آج اور ابھی کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی جو ہمارے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں, وہ ہیں راول پنڈی کے اسٹوڈیوز میں. لیکن ابھی ہم ان کی آواز آپ کو نہیں سنا رہے کیونکہ ہمیں جانا ایک چھوٹی سی بریک پہ. لیکن آپ لوگ ریموٹس کو بالکل ہاتھ مت لگائیں کیونکہ ہم لوگ بس تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں. رمضان مبارک. رمضان مبارک. ویلکم اگین. آپ کا اپنا شو ہے جس کا نام ہے صبح سحری سما کے ساتھ. ہم لوگ کر رہے ہیں بنو سما کی آواز کا سیگمنٹ. ہمارے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ جو کہ ابھی بھی باقی ہیں اور ان کی آواز ہم نے سنی, ان کا کلام سننا ہے. عدنان بشیر صاحب جو کہ راول پنڈی سے جن کا تعلق ہے لیکن ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے. ان کی آواز سننے سے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا پیکیج ہے, وہ چل کر دیکھتے ہیں اور پھر چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز. بنو سما کی آواز کے آج کے کنٹیسٹنٹ ہیں 25 سالہ عدنان بشیر جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے. عدنان تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک سرکاری اسپتال میں ملازمت کر رہے ہیں. عدنان بچپن سے ہی نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں اور نعت خوانی ابتداً اپنے والد سے سیکھی. سٹارٹ کیا تو سیکھنا جو شروع کیا وہ اپنے والد صاحب سے شروع کیا, تو یعنی کہ والد صاحب نے سکھانا جو ہے وہ گھر سے سٹارٹ کیا. قریب 16 سے 17 سال ہو گئے اور تقریباً 7 سال سیکھتے ہوئے بھی ہو گئے. عدنان کی والدہ کی خواہش تھی کہ عدنان اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن عدنان کا نعت خوانی کا شوق دیکھتے ہوئے اب ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ عدنان بہترین نعت خوان بنے. بڑی ہو کے چاہتی تو تھی کہ اللہ کرے کوئی ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے, لیکن اس کا نعت خوانی کی طرف رجحان تھا, پھر ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا. عدنان پوری طرح تیار ہیں کہ بہترین پرفارمنس سے ججز کو ضرور متاثر کریں گے. عدنان کی آئی ڈی ہے 028. اے گل چیدہ کوئی صدیقہ ہے آرزو کا, کوئی صدیقہ ہے آرزو کا.
बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का। अमल की मेरे असास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बाजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का। अता किया मुझको दर्द पुरका, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं से करम के कहाँ था काबिल, मैं से करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है कोई। ऑडियो प्रॉब्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान बशीर। अच्छा, सबसे पहले तो हम कमेंट सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे और मैं बताऊंगी वोटिंग का तरीका। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से देखा जाए अच्छा तो पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा सुर नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा सुर नीचे होना चाहिए था। जो इस वक्त इनकी आवाज़ की कंडीशन है, ये नहीं पता कि हमेशा ऐसी रहती है, नहीं इस वक्त फिलहाल जो सुर इनको थोड़ा सा नीचे। अदनान, आपको आवाज़ आ रही है ना हमारी? और अदनान, आपकी जो आवाज़ है, आप बहुत अच्छी वेरिएशन बहुत अच्छी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगहें भी आप लगा रहे हैं, लेकिन इस जगह इस जो ट्यून है या जिस तरह से पढ़ रहे थे, थोड़ा सा और ठहराव होना चाहिए था। मतलब आप जगह लगाने की वजह से थोड़ा तेज़ पढ़ रहे थे, लेकिन कई जगह पर आपने बहुत खूबसूरती से जो नई आपने जगहें इसमें इम्प्रूव की हैं, वो बहुत अच्छी लगी। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको लोग वोट देंगे और इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। आमीन। अमजद भाई। जी अमजद भाई। वही फरहान की बात है कि बहुत अच्छी जगहें कहीं, लेकिन जगहें लगाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जगह सुर ख़राब कर दिया इन्होंने। ज़्यादा जगहें लगा रहे हैं, जहाँ अपनी जो जगहें हैं जो गले में हैं उतनी जगहें लगाएं। ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो वो सुर से हटेंगे, बेसुरी आवाज़ें लगेंगी। और सलीका है लफ्ज़, सलीका नहीं है लफ्ज़। जी सलीका। हाँ जी, लफ्ज़ है सलीका। सलीका का मतलब अलग हो जाता है बेटा, और सलीका का मतलब अलग हो जाता है। अभी अब्दुल्ला भाई ने पढ़ के सुनाई है नात, कोई सलीका है। सलीका जो है ना वो फिर सलीके से बेशक। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन वोट तो ऑडियंस ने देना है, नाजरीन ने देने हैं, तो उनको भी बताती चलूँ कि आपको वोट करने का तरीका क्या है।
सेल फोन्स पे टाइप करें BSKA स्पेस इनका नाम अदनान बशीर स्पेस इनका ID नंबर 028 और भेज दीजिए 8126 पे 8126 पर। जी बिल्कुल, अब टाइम है और अब वक्त है रमजान के टोटकों का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? इतने दिनों बाद आप, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको बहुत बहुत। की सबक किधर थी आप? यही थी पूछने मेरा हक है, ये किधर थी आप? यही थी। कहते 3 दफा पूछना चाहिए, मैं तीसरा दफा भी पूछूंगी, किधर थी आप? यही थी। पूछ क्या रही हैं आप? नहीं, जहाँ पे भी थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे दिलों में थी और आप दिलों में रहेंगी और अब हमारे शो पे भी आ गई हैं तो 4 चांद लग गए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलकी साहब, आपका बहुत इंतज़ार था क्योंकि आपके टोटकों के लिए जो है ना इतनी फ़ोन कॉल्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जल्दी से बता दें कि आज का हमारा टोटका क्या है। आज देखिए, मैं आज जिगर पे बात करूंगी क्योंकि जो पाकिस्तान में जिगर के अमराज बहुत ज़्यादा फैल गए। इसकी कुछ वजूहात ये हैं कि हम खालिस खाना नहीं खाते, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में अपने अमेंडमेंट हमने बहुत सारे कर लिए हैं और बहुत सारे कलर्स, फूड कलर्स, ये सब लेने से हमारा जिगर जो हमारा केमिकल लेबॉरेटरी है, जो हमारा बावर्ची खाना है, अगर उधर ही खाना सही नहीं पहुँचेगा तो बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं। आज मैं जिगर के वो टोटके लाई हूँ, वो मुस्तनद टोटके हैं जो आपको लीवर सिरोसिस यानी लीवर का सुकड़ जाना, आपका जिगर सुकड़ जाता है या फैटी लीवर या आपके जो जिगर है वो फैट ज़्यादा बनाने लगता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है या हेपेटाइटिस ए से लेकर आपको हेपेटाइटिस B, C जो भी आपको अमराज हैं हेपेटाइटिस के, उन सब में ये बहुत अच्छे टोटके हैं। आप अपनी जो डॉक्टर आपको एलोपैथिक डॉक्टर जो भी आप इलाज करा रहे हैं आप कराते रहें, साथ में हमारे ये टोटके इस्तेमाल करें। 1-2 महीने में आप अपने में एक बहुत अच्छा डिफरेंस देखेंगे, चेंज देखेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये तो है ऊंट कटारा। ऊंट कटारा, ये मैंने पहली बार सुना है और देखा भी है। ये देखिए, ये हमारे पूरे मुल्क में फैला हुआ है, मिल्क थिस्टल इसे कहा जाता है। ठीक है। ये सिलीबम इससे निकलता है। बहुत सारे एलोपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक अद्वियात में इसी का एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छा, चलिए मैं अपनी सास को आज जाके बताऊंगी, कुछ सीख के आई हूँ, नहीं तो कोई नंबर मिल जाएंगे मुझे। अच्छा, दूसरा सौंफ आपके किचन से ही है। ये तो अच्छा आम मिल जाता है, लेकिन सौंफ के लिए प्लीज आप ये देखें कि ये कलर है असल सौंफ का, क्योंकि ये इसमें कुछ मिलावट नहीं है, कुछ मीठी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये भुनी हुई भी नहीं है, ये भुनी हुई भी नहीं, कच्ची। इस तरह की जो सौंफ होती है वो आप लें। जो ग्रीन कलर की सौंफ होती है वो क्या करते हैं, उसका सौंफ का ऑयल निकाल के फिर उसको सुखा के उस पर रंग करके आपको दे देते हैं और वो बड़ा देखने में खुशनुमा होता है। आप हमेशा, क्योंकि आप पैसे देते हैं, आप ये इस तरह का सौंफ लिया करें। सही। अच्छा, ये चीज़ है मक्को, बहुत आम मिलती है। ये सूजन आपके जिस्म में जो सूजन होती है उसको उतारने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये है कांसनी और ये जो चीज़ है ये है बरंजासफ। जबरदस्त। हमारे पास एक कॉलर भी है, मैं चाहूँगी कि उनको भी हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, रमज़ान मुबारक। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्र कि आपकी कॉल मिल गई। अच्छा, चले, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। अस्मा, सहरी की तैयारी चल रही है? जी, सहरी की तैयारी चल रही है और काफ़ी देर से आपको भी कॉल मिला रही थी, तो आज तो जब कॉल मिला रही थी तो तुम पराठे तो बना नहीं रही होगी? हाँ, पराठे तो भी बनाऊंगी ना। अच्छा, बनाओगी। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा। पराठे लेकिन भिजवा देना थोड़े बहुत हमें यहाँ पे भी, ठीक है? जी, ज़रूर भिजवा दूंगी। और मुझे बिल्किस आपा से है ना ये पूछना है कि पूछो। ब्लड प्रेशर रहता है क्या? ब्लड प्रेशर रहता है? अच्छा, ब्लड प्रेशर रहता है आपको? नहीं, इनकी अम्मी को बोले। ठीक है, तो मुझे उसके हवाले से पूछना, जैसे वो रोजा रखती है ना तो उनको किसी ब्लड प्रेशर रहता है, वो ये कहती है मैं छोड़ दूँ या रखूं, ठीक है, जैसे तो क्या करना चाहिए? और मुझे आपसे तोहफा चाहिए, है ना? पता है मुझे, मैंने उनका जुमला ख़त्म करने से पहले बोल दिया, तोहफा आपको ज़रूर मिलेगा। बिलाल भाई देते हैं तोहफे और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बिलाल भाई, जो अफ्तारी है इस पे फ़ोन कीजिए और जो भी हमारे तहाइफ पड़े होंगे आप जो उसमें से मांगेंगी हम आपको दे देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि उनकी अम्मी को ब्लड प्रेशर रहता है और वो रोज़े भी रखती हैं, ठीक है, तो क्या करें? सिंपल ये है कि एक छोटी चंदन के नाम से एक जड़ी बूटी मिलती है, उसकी लकड़ियाँ होती हैं,
آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد صبح جب آپ سحری کر لیں تو ایک چٹکی اس میں سے لے لیں، اور اسی طرح جب افطاری کے بعد بھی ایک چٹکی لے لیجیے. سنگل ریمیڈی ہے چھوٹی چندن، یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. اچھا اب ان کا کرنا کیا یہ میں بتا دیتی ہوں. ایک تو اگر آپ کو جگر کا مسئلہ ہے، سجن بہت ہے، تو یہ جو 5 چیزیں رکھی ہوئی ان کو ہم وزن ملا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کہیں پہ بھی اویلیبل ہے؟ یہ ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جگر کا کوئی امراض ہی نہ ہو، اگر آپ کو اونٹ کٹارے کے بیج نہیں ملتے تو آپ اونٹ کٹارا کا پودا مل جاتا ہے، بڑا کانٹوں والا ہوتا ہے. آپ اس کو اچھی طرح دھو کے ابال کے مٹکے میں ڈال کے رکھیں، پورا دن آپ وہ پانی پئیں. آپ کا جگر جو جگر میں جتنے بھی امراض جگر میں ہوں گے، جو بیکٹیریا ہوں گے، وہ سب صحیح ہو جائیں گے. لیکن ساتھ میں آپ نے جو فوڈ کلرز نہیں لینا، آپ نے باہر کا کھانا نہیں کھانا، رنگ برنگے جو اب کریں گے کیا چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرنا. اچھا برنجاسف میں نے اس میں اس لیے ملایا ہے کہ اکثر لیور فیٹی ہو جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، آنکھوں میں سوجن، آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے. آپ سب پہلے آپ ایسا کریں 10-10 گرام تمام چیزیں لے لیں. 10-10 گرام ٹھیک ہے. آپ نے اس کو پیس لیا، پیس کے ایک بوٹل میں بھر کے آپ نے رکھ لیا. اس میں سے آپ نے لینا ہے 1 ٹی اسپون لے کر آپ نے گلاس میں رکھا. مثال کے طور پر میں سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے اس گلاس میں ڈالا اور اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے گرم پانی. چھوٹی چمچی. ہاں چھوٹی چمچی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو گرم کھولتا پانی ہے، اور آپ نے پکڑا کیسے؟ کوئی بات نہیں، میں پکڑ لیتی ہوں. کافی گرم ہے. ہاں آپ نے یہ پانی اس پہ ڈال کر اور گرم پانی ڈال کر آپ ڈھک دیں. آدھا گلاس؟ جی. آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے. ٹھیک ہے. رات بھر یہ اسی طرح رہے گا. صبح آپ نے چھان کر یہ پانی پی لینا ہے. صرف پانی پینا ہے؟ صرف پانی پینا ہے. اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ آپ اسی طرح ساری چیزیں مکس کر کے آپ نے 1 ٹی اسپون لینا ہے. دوبارہ اسی پانی میں دوبارہ گلاس میں ڈالیں گے، اس پہ پھر دوبارہ کھولتا گرم پانی ڈال کے ڈھک لیں گے. ہر روز یہ کرنا ہے. پھر یہ شام میں آپ نے پینا، سحری اور افطاری دونوں وقت. اور اگر آپ کو فیٹی لیور ہے جس کی وجہ سے آپ کو موٹاپا بہت زیادہ بلوٹیڈ ہے آپ، تو آپ یقین کریں اگر یہ ٹوٹکا استعمال کیا جائے اور صرف آپ 1 سے 2 مہینے استعمال کریں، آپ کے 80% مسائل اسی ٹوٹکے سے حل. اچھا تو بلکہ صاحبہ رمضان کے بعد پھر ناشتے میں اور رات کے کھانے سے پہلے لینا ہے؟ یہ خالی پیٹ لینا ہے. اچھا خالی پیٹ لینا ہے. اچھا زبردست. اچھا ہمارے پاس ایک اور کالر بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم راز، کیسے ہیں راز بھائی؟ رمضان مبارک. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ضیاء بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. ضیاء بات کر رہے ہیں ایبٹ آباد سے. کیسے ہیں ضیاء؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ رمضان مبارک. الحمدللہ. آپ کو بھی رمضان مبارک. السلام علیکم. اپنا بلال بھائی کو بھی وعلیکم السلام. جی ضیاء کیا کہیں گے؟ جی میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ یہ جگر کا پرابلم میری سسٹر کو بھی تھا، تو وہ یہ حکیم صاحب تھے، ان سے علاج وغیرہ بھی کروایا تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا انہیں نا. ٹھیک. تو آپ نے یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کرنا ہے، کیونکہ بلکی صاحبہ نے بھی جس طرح بتایا کہ 2 مہینے، یہ نہیں کہ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا، پورے 2 مہینے. دیکھیں طبیعت آپ کی، آپ اس کو استعمال کریں گے نا، 3-4 دن آپ کو آپ کی طبیعت میں فریشنس، اٹھنے بیٹھنے میں جو ایک تکلیف ہوتی ہے اس سے نجات مل جائے گی. ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسڈ ریفلیکس ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ جگر صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کو ہفتے میں ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا استعمال آپ کم از کم 2 سے 3 مہینے لازمی کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ضیاء، مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ پرابلم اس بار آپ کی بہن کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی، اور ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اچھا عبداللہ جو ہے بڑی غور سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. عبداللہ آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی ٹوٹکے استعمال کیے ہیں؟ سنم نے تو کیے ہوں گے. آپ نے اب کتنے سارے ٹوٹکے اس کو بھی پتہ چل گئے ہوں گے، کیونکہ میں تو نادر پہ کرتی ہوں. سنم نے آپ پہ کیے ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. کوئی ٹوٹکے استعمال نہیں کیا. میں یہ سوچ رہا تھا آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں کہ ان کو اتنی ساری چیزیں یاد کیسے رہتی ہیں. یاد کیسے؟ بڑا اچھا سوال ہے. نام یہ کیسے یاد رہتے ہیں آپ کو سر؟ میرا مطلب کہ یہ میرا شوق پڑھائی اور اس سے زیادہ میرا شوق بہت تھا. میں نے خود چیزیں ڈسکور کی ہیں، میں نے خود چیزوں کو مرج کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو شوق ہوتا ہے نا، آپ کی ہابی ہوتی ہے تو چیزیں یاد سب پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. اچھا جیسے آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں اور کس طرح آپ لکھتے ہیں. لیکن مومل امجد بھائی کو نا ٹوٹکے ایجاد کرنے کا شوق ہے. یاد کرنے ہوتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں. میں جو ہوں نا میں میکر ہوں، ٹوٹکے میکر. ٹوٹکے میکر ہیں. ہاں بہت سارے ٹوٹکے میک کیے میں نے بتایا بلال بھائی کو.
हाँ माशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास एक और कॉलर है, उनको भी हम शामिल करते हैं। गजाला, अस्सलाम वालेकुम गजाला, रमज़ान मुबारक, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। प्लीज़ बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी वालिदा का एक्स्ट्रा लार्ज हो गया है लिवर, तो उसके लिए टोटका बता दें। क्या हो गया? एक्स्ट्रा लार्ज हो गया लिवर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। आप इसमें से सिर्फ 3 चीज़ें आप ले लें। आप सौंफ को हटाना चाहें, बरंजासफ हटाना चाहें, हटा लें, लेकिन ऊंट कटारा, मक्खो और कांसनी ये आप हम वज़न लेकर पीस कर रख लें। जिस तरह मैंने बताया है आप इस तरह उनको देने लगे। परहेज़ लाजमी कराना है, आप उनको चावल का परहेज़ कराएं, खटाई का परहेज़ कराएं, तो इंशाल्लाह उनको फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम हल हो, हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन को बताती चलूँ कि ये टोटके जो अभी आपने बिल्किस आपा ने हमें बताए हैं हमारे फेसबुक पेज पे भी मौजूद होंगे, अगर किसी ने मिस आउट कर लिया तो वो वहाँ से जाके हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा, लेकिन आप हमारे शो में हमारे साथ रहेगा, कहीं आप लोग कहीं मत जाएगा। लाहौर वालों की अजान हुई है, उनकी सहरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी जो हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट यहाँ मौजूद हैं और हमारे सेगमेंट दीन की बात, उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा, बहुत इल्म हासिल करेंगे हम सब मिलकर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अस्सलामुअलैकुम, आपको मसनून दुआओं में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अब हम आपको बताएंगे बैतुल खला में दाखिल होने के आदाब। बैतुल खला में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, बैतुल खला में सर ढक कर जाना चाहिए और बैतुल खला में दुआ पढ़कर जाना चाहिए। ये हरकतें यासीन की, जब भी मैं इसको अपने मुंह नहीं लगाता। अबे नहीं यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम क्यों इसको इतना मासूम समझते हो? तुम्हें क्या पता भी इसके बारे में? चलो खैर, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहा है यामिन? कुछ देर बैठ जाना। नहीं यार, मुझे एक काम याद आ गया, फिर मिलते हैं। अचानक क्या काम याद आ गया इसे? आज तो देर तक बैठने आ कह रहा था। तुम्हारी बुराइयां कर रहा था, एकदम सामने से तुम चलते हुए आ गए, फिर काम तो याद आना ही था आखिर। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुमने किसी उसके कज़न से पैसे उधार लिए मैं, और अभी तक तुमने वापसी भी नहीं किए, औरों से भी लिए मैं तुमने किसी, और कह रहा था कि तुम कॉलेज भी नहीं आ रहे, और तुमने किसी टीचर के साथ झगड़ा भी करा है। मेरा तो उसके साथ बैठने का दिल भी नहीं करता, इतनी वो तुम्हारे बारे में बुराइयां कर रहा था। अब मैं क्या करूं, उसके साथ बैठना पड़ जाता, तुम जो नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के नज़दीक दोगली बात करने वाले को तमाम लोगों से बुरा देखोगे, जो एक मुंह पर कुछ कहता है और दूसरे मुंह पर कुछ और। ये मुझ पे हमेशा शहे उमम रखिए, करम ये मुझ पे हमेशा शहे उमम रखिए, करम ये मुझ पे हमेशा शहे उमम रखिए। मैं खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए। हाँ मैं खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए। मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं, मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं। मेरी तलब का शहे दूसरा भरम रखिए, मेरी तलब का
सनद मिलेगी, सनद मिलेगी उसी दर से सरफराजी की, सनद मिलेगी उसी दर से सरफराजी की। जबीने दिल को दरे मुस्तफा पे खम रखिए, जबीने दिल को दरे मुस्तफा पे खम रखिए। मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं, मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं। मेरी तलब का शहे दोसरा भरम रखिए। सना हुजूर की खालिद न हो सकेगी रकम, बिलाल भाई, सना हुजूर की खालिद न हो सकेगी रकम। किसी के बस की नहीं, किसी के बस की नहीं बात, अब कलम रखिए। हाँ, किसी के बस की नहीं बात, अब कलम रखिए। जबीने दिल को दरे मुस्तफा पे खम रखिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबीन दिल, जबीन दिल को आए, जबीन को दरे मुस्तफा पे खम रखिए। अगर ये जबीन कल्ब हो जाता तो बहुत अच्छा था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, अब वक्त है दीन की बात का। एक हजरत सवाल उठाने से पहले हदिया करता हूँ बात को। कुरान हकीम में ये मैं बात जो है वो इसलिए कह रहा हूँ हजरत आपसे कि हम कहीं भी दीन में कोई ऐसे मामलात नहीं है कि दो राय ना रखते हों। जो मैं बड़े अदब से बात जो है ना एहतियातन कह रहा हूँ, यहाँ तक कि अली जहाँ शिरक का मामला है, गौर कीजिए कि बनी इसराइल की जो मिसाल है वो बुखारी में भी है और तमाम किताबों में मेरे ख्याल में है। दो मसालें बड़ी आला किस्म की नज़र आती है कि एक वो शख्स जिसने कि 99 लोगों को मारा और फिर खुदा की तरफ जाने लगा, तो जिसने कहा कि नहीं हो सकता, उसने कहा चलो 99 हो गए तो अब 100 भी पूरे करूं। लेकिन जब वो जा रहा था अपने आप को सही करने के लिए, तो खुदा ने वो ज़मीन कम कर दी जो कि उस मकसद के लिए जहाँ जा रहा था वो ज़मीन थी, और फरिश्तों को वही करना पड़ा, ज़मीन नापी और उसको बख्श दिया कि ये अपनी मंजिल के करीब था, बख्श दिया। अब इस मिसाल को भी सामने रखिए, उस मिसाल को भी सामने रखिए जो आदमी कफन चोर था, कफन चोरी करता था और अपने बेटों से कहता है कि मुझे जला देना और मेरी राख को पहाड़ों पे फैला देना, पानी में बहा देना। अल्लाह ने राख को इकट्ठा किया और उससे पूछा कि तूने अपने आप को जलाया क्यों? तो उसने कहा क्योंकि मैं काम ही ऐसा करता था, तो मैं अपने आप को आपके सामने कैसे हाजिर करता। खुदा कहते हैं कि तुझे इस बात का यकीन था कि तू मेरे सामने हाजिर होगा? कहता है अल्लाह यही तो मुझे पता था कि तेरे सामने होना है। अल्लाह ने सिर्फ इस बात पे उस कफन चोर को माफ कर दिया। ये अगर बनी इसराइल, और हम तो उम्मत मोहम्मद हैं। यहाँ पे गौर फरमाइए, हज़रत अब्बास आपके चचा रज़ी अल्लाह कहते हैं, जब अल्लाह ने कहा ना कि मैं हदीस कुदसी आई कि मैं किसी बात को, किसी गुनाह को, हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा, बड़े गुनाह तो तुम उनसे बचो, छोटे तो तुम करोगे ही, कहा मैं माफ़ कर दूंगा, सिर्फ एक गुनाह माफ़ नहीं करूंगा, और वो कौन सा होगा? शिर्क का। तो हज़रत अब्बास से पूछा कि हज़रत ये शिर्क क्या है? आपने कहा शिर्क ये नहीं कि दो खुदाओं को मानते हो, शिर्क ये है कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ। अब जब खुदा इतनी बनी इसराइल के लिए रहमत कर रहा है, हज़रत जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो हैं वो इतने रहीम और करीम हैं, तो हम इतनी सख्ती का मजाज जब लाते हैं तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये फरमा दीजिए पहले कि हम शिर्क की हदूद का तयन कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले एक पैकेज देखें। बिल्कुल जी बिल्कुल। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये अकीदा तौहीद इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाता है
جس کا وہ بحیثیت اشرف المخلوقات مستحق ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور اسی لیے اس رب ذوالجلال نے بندے کی ہر غلطی پر توبہ کے کئی دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، لیکن شرک کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ لغوی اعتبار سے شرک سے مراد حصے داری ہے۔ شریعت کی زبان میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا افعال میں کسی کو برابر یا حصے دار قرار دیا جائے۔ اسلام سے قبل دنیا میں طرح طرح کے شرک موجود تھے۔ مظاہر قدرت کو معبود قرار دے دیا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دیا اور ایک خدا کی جانب نسل انسانی کو بلایا۔ اسلام نے شرک کی تمام صورتوں کو مٹا دیا اور تمام مشرکانہ تصورات کو باطل قرار دیا اور انسان کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا، مگر صرف شرک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے بھی معافی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ حضرت میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حدود اس کا تعین کیسے فرمائیے گا کہ شرک جو ہے وہ اس حد کے اندر جو ہے وہ شرک نہیں ہے، جو ہی اس حد کو پار کیا تو یہ شرکیہ بات ہوگی یا شرکیہ خیال ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب فرمایا ہے، اور آپ نے جیسے بھی فرمایا یہ حقیقت ہے، قرآن کے روح سے، دین کے روح سے شرک بہت بڑا گناہ اور گناہ عظیم ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک ہے کیا اور شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ صحیح۔ شرک خدا کی ذات میں ہے، خدا کی صفات میں ہے، خدا کی عبادات میں ہے، خدا کے مناسب میں ہے۔ یہ وہ اقسام ہیں کہ جس کا جاننا ضروری ہے۔ صحیح صحیح۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف واقف نہیں ہوں گے تو کبھی کبھی لا علمی میں بھی انسان شرک کرتا ہے۔ لا علمی میں بھی شرک کرتا ہے۔ لا علمی میں جو شرک کرتا ہے وہ اس کا شعور نہیں رکھتا۔ تو ہمیں اپنے علم میں اس طرح اضافہ کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں اللہ کی رحمت اور اس کا کرم جو ہے اس سے مایوسی بھی شرک ہے۔ کیا بات ہے؟ اس کے عطا کردہ مناسب میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ امام موسیٰ ابن کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرک یہ بھی ہے کہ جو منصب اللہ نے عطا کیا ہے اس منصب میں بھی کسی کو شریک کر دینا، یہ بھی شرک ہے۔ حضرت اس بات کو کھولوں گا میں تھوڑا سا، لیکن ایک نیوز کی بریک پہ جانا خواتین، بریک پہ جاتے ہیں اور میں آپ کے سامنے حدیث قدسی رکھوں گا کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے کیا فرمایا کہ وقت آخر میں لوگ اللہ کے بارے میں کس طرح کی رائے رکھیں گے۔ وقفہ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث قدسی، اور دیکھیے حدیث قدسی امجد بھائی کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو ہمارے دلوں، اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے دلوں کا حال، اور اس زمانے کے دلوں کا حال اللہ نے کیسے کہا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، 3 دفعہ کہا۔ پھر کہا کہ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر یہ اس چیز نے بنائی ہے، اور پھر بات کرتے کرتے پہنچیں گے آخر میں پوچھیں گے تو اچھا پھر خدا کو کس نے بنایا ہے۔ یقین کیجئے مجھے اپنی ہوش جب سے یاد ہے لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر خدا کو کس نے بنایا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میری مخلوق میرے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ دیکھیے جو انصاف کرنے والا ہے وہ اپنی مخلوق کو کہہ رہا ہے کہ میری مخلوق میرے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ حضرت جو شرک کا معاملہ ہے اس کو بہت آسان لفظوں میں کیسے اپنے دوستوں کو سمجھاؤں کہ اس حد کے اندر رہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बात ये है, कुरान हकीम फुरकान हमीद ने शिर्क की हदों को बयान फरमाया है और वादानियत की हदों को भी बयान फरमाया है, उसकी रबूबियत को भी बयान फरमाया है और उसके माबूद होने को भी बयान फरमाया है। जब हम ये बात कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो माबूद वो हस्ती होती है कि जिसका इक़्तिदार ज़ाती हो और जिसके पास दवामी तौर पे हर चीज़ मौजूद हो। तो अल्लाह जल्ल जलालहू की हर चीज़ ज़ाती है, तो लिहाजा ये दुनिया का इक़्तिदार उसी के पास है। हम अपनी जबीन न्याज जो हैं उसके सामने ज़मीन पर रखते हैं। तो जब हम ये बात कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला, और जब हम ये बात कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो गोया हम उसकी वादानियत का भी इकरार करते हैं, उसके माबूद होने का भी इकरार करते हैं, उसके रब होने का भी इकरार करते हैं। तो इस तौहीद का मतलब ये है, अल्लाह की वादानियत का मतलब ये है कि हम सारे के सारे जो हैं वो अल्लाह जल जलालहू की बारगाह में झुके हुए हैं और उसके हर हुक्म को कबूल कर रहे हैं। और शिर्क जो है वो इन सारी बातों की नफी करता है। शिर्क जो है वो ये है कि अल्लाह जल जलालहू की वादानियत को चैलेंज किया जाए और किसी को उसकी हस्ती में, उसकी सिफात में शरीक कर दिया जाए। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अश्शिरको अन युस्बता लिगैरिल्लाहि तआला शैउम मिन सिफातिल मुख्तसति बिही, कि अल्लाह जल जलालहू के जो ज़ाती सिफात हैं उनको किसी और के लिए साबित करना ये शिर्क है। तो गोया अल्लाह जल जलालहू के जो ज़ाती सिफात है उनमें जब हम बुत को शरीक कर देंगे, बजाय रब के सामने झुकने के हम बुत के सामने झुक जाएंगे और हम ये समझेंगे कि जो खुदा देता है वो यही बुत देता है। तो ये शिर्क है कि उसकी दोई को तस्लीम किया जाए, और अगर उसकी वादानियत को तस्लीम किया जाए तो ये कुल हुवल्लाहु अहद का मुजाहरा है कि अल्लाह जल जलालहू वाहिद है, वो एक है, वो तन्हा है, कोई उसका सानी और शरीक नहीं है। अल्लाह जल जलालहू के जितने काम हैं उसके ज़ाती तौर पे कोई उसका शरीक नहीं है। लेकिन कुरान हकीम फुरकान हमीद ये बात कहता है कि फल मुदब्बिरात अमरा, कि अल्लाह जल जलालहू ने फरिश्तों को निज़ाम आलम चलाने के लिए मुकर्रर कर दिया, वो इसके चलाने की तदबीर करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते सूरज को पकड़ के ले जाते हैं, खींच के उसको जंजीरों से लेके जाते हैं और लेके आते हैं। तो ये सारा जो निज़ाम है फरिश्तों का, तो ये अल्लाह जल जलालहू का मुतय्यन किया हुआ है। जैसे हयात है, वो हयात अल्लाह देता है, मौत भी अल्लाह देता है, लेकिन उसकी हयात और मौत का एक निज़ाम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत फरिश्ते जो हैं वो कार्रवाई करते हैं उसके पैदाश के बारे में। और इसी तरीके से जब इंसान के ऊपर या जानदार के ऊपर मौत आती है तो उसके लिए भी फरिश्ते मुतय्यन हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की वादानियत या उसके इक़्तिदार में शरीक हैं, नहीं, ये अल्लाह ताला का हुक्म है और उस हुक्म के मुताबिक वो निज़ाम आलम को चलाते हैं। तो ये जो है ये ताबेदार होकर चलाते हैं, इससे अल्लाह जल जलालहू की वादानियत में असर नहीं पड़ता। अभी आयत करीमा पढ़ी जा रही थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपसे एक अरबी ग्रामर के हिसाब से बात करता हूँ कि कुरान हकीम में आता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये दो जुमले हैं, इनके दरमियान वाव मौजूद है। तो ये वाव जो है अरबी ग्रामर के कायदे के हिसाब से जब दो जुमलों के दरमियान में आती है तो पहले जुमले को दूसरे जुमले के साथ मुंसलिक नहीं किया जाता। पहला जुमला खुद मुख्तार होता है और दूसरा जुमला भी खुद मुख्तार होता है। अब जब हम कहते हैं अक़ीमुस्सलात, तो इसका मतलब फुक़हाए कराम ये फरमाते हैं कि जो नाबालिग बच्चा है उसके ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है। हालांकि ये अक़ीमुस्सलात का हुक्म जो है वो सब की तरफ मुतवज्जो होता है। और अगर वो बच्चा जो है वो साहिब माल है तो वो उसका निसाब पूरा है, तो अब अगर वो अक़ीमुस्सलात व ज़कात का हुक्म उसके लिए होता है तो उसके ऊपर ज़कात मौजूद है। तो गोया पहले जुमले का हुक्म अलग है, उसमें बच्चा नहीं आ रहा नाबालिग, और दूसरे जुमले में आ रहा है। तो बिल्कुल यही मतलब है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु एक जुमला है और इय्याका नस्तईन दोनों जुमले हैं। हमारी खता इसमें ये होती है कि हम नस्तईनों को नाबुदो पर क़यास कर लेते हैं। इबादत और चीज़ है, इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इबादत जो है ना वो और चीज़ है, ये खास अल्लाह के लिए है, कोई इसमें उसका शरीक नहीं है। लेकिन इस्तिआनत का मामला जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है, लिहाजा उस जुमले पर इस जुमले को क़यास नहीं किया जाएगा क्योंकि ये दो अलग अलग जुमले हैं। तो इय्याका नअबुदु में जो हम नाबुदो का मफ़हूम बयान करते हैं वो अल्लाह के साथ खास है, और नस्तईनों में जो है ये चीज़ मौजूद नहीं होगी। इसलिए हमारे फुक़हाए कराम ये बात कहते हैं
کہ جب کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین شخصیت ہیں ان کی طرف رجوع کرے گا اور ان کی طرف رجوع کر کے ان سے کوئی سوال کرے گا تو وہ سوال جو ہے وہ ممنوع قرار نہیں پائے گا، ان سے مدد طلب کرے گا۔ اس کی میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ربیعہ، آپ نے ان سے کہا کہ ربیعہ مانگو جو مانگنا ہے، لمبی بات ہے مختصر عرض کر رہا ہوں، مانگو جو مانگنا ہے۔ تو اس نے کہا، صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب غیر ذالک، یہ تو ہو جائے گا، کوئی اور بات کروں، کوئی اور چیز چاہیے۔ اس نے کہا یہی سوال کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا سوال مجھ سے کر رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے، میں تمہیں جنت نہیں دے سکتا ہوں، اور مجھ سے یہ مانگنا جو ہے نا وہ شرک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں یہ بات حدیث بھی اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک قرار نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی مطابعت میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ کے کام میں کون میری مدد کرے گا؟ تو حواریین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے اس کام میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ شرک قرار نہیں پاتی اس کی۔ حضرت یہ آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی، لیکن یہیں سے آپ ہی کی بات سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی بات کو، میں شاہ صاحب کی بات کو تن و من سے ایمان سمجھتا ہوں اپنا، لیکن اگر میں ان کی بات کو صحیح مان لوں تو پھر ہمارے ہاں ایک مسلک میں شرک کا معنی ایک ہوگا اور دوسری مسلک میں شرک کے معنی اور ہوں گے۔ کیا ہماری مسلکوں میں بھی شرک کے معنی مختلف ہوں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بلال بھائی، بات یہ ہے کہ اس کو ایک جملے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک جملے میں بات سمجھ میں آ جائے۔ اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اصل حقیقی طاقت، حقیقی رب، حقیقی مالک، حقیقی خالق وہ میرا معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سر کوئی ایمان کی حالت میں اس سے تو کوئی جدا ہو نہیں سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد اگر جو باتیں ہیں وہ کہیں پر بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک آیت مولانا نے پڑھی، میں دوسری آیت ایک پڑھ دیتا ہوں کہ جہاں پر موت کی بات جب ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی اللہ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب ملائکہ ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو موت تو اللہ دیتا ہے لیکن روح قبض کرنے کون آ رہا ہے؟ ملائکہ آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں، یہاں سے اس آیت میں یہ نظریہ بھی باطل ہو رہا ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان لاشے بہیش ہو جاتا ہے۔ جملہ سنیے کہ قالوا فیما کنتم، ملائکہ اس مرنے والے سے روح قبض کرنے کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ تم کس حالت غفلت میں تھے؟ کیا بات ہے؟ تو وہ مرنے والا پھر جواب دے رہا ہے کننا مستضعفین فی الارض، میں زمین پر مستضعف تھا۔ تو پھر ملائکہ پوچھ رہے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی کوتاہ تھی کہ تو ہجرت نہیں کر سکتا تھا؟ سبحان اللہ۔ اور تو نے ظلم کیا اپنے اوپر، فاولئک مأواہم جہنم، ایسے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے مختلف چیزیں دیں، اور مختلف فرشتے بھی، ملائکہ بھی، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے بھی، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ لیکن آپ کو نیت یہ رکھنی ہے کہ حقیقی جو طاقت ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور خالق جو ہے وہ میرا معبود برحق ہے۔ تو حضرت پھر ایسا کیوں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بہت سے ایسے بزرگ، بہت سے جی میں اسی حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ اے نبی آپ ان انبیاء کرام سے، ان رسولوں سے سوال کریں جو آپ سے پہلے گزر گئے۔ کیا اللہ نے کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ عالم دنیا میں تھے، اور وہ سارے انبیاء کرام جو عالم برزخ میں تھے۔ تو یہ عالم دنیا سے نبی اکرم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں۔ تو اس کا مطلب یہ جو کچھ حضرت کہہ رہے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہے۔ واہ واہ واہ، آپ بھی اس پہ تھوڑی تفسیر فرمائیں۔ میرے دل میں سوال پتہ کیا پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سے تاریخ میں ایسے بزرگ اور بہت سے ایسے ائمہ گزرے ہیں، ایک مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے کہا نا کہ مجھے پانی لا دو تو یہ بھی شرک ہوگا، اس لیے وہ کبھی یہ نہیں کہتے ساری زندگی کہ مجھے پانی لا دو، وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔
وہ اتنی یہ جو جملہ ہے اس طرح کا، کیا یہ طریقہ یہ حضرات جو فرما رہے ہیں بات کو، وہ مجھے بڑی سمجھ میں آ رہی ہے، منطقی بات لگ رہی ہے، لیکن شرک کی حد کو ہم مسلکوں میں جب بانٹ دیتے ہیں تو یہ جو کیا کہنا چاہیے، یہ جو بائفرکیشن جب ہم کرتے ہیں تو یہ اس کو آپ ایکسپلین کیسے کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ایک ہے سب کا، لیکن خدا کی حد کو پار کون کر رہا ہے، ایمان کی حد کو توڑ کون رہا ہے؟ کیا یہ بھی 72 خیال ہوں گے اس دنیا میں اور ہمارے مسلمانوں کے؟ نہیں، سب سے پہلے میں مولانا صاحب کی ایک بات کو آگے بڑھاؤں گی. چاہے ایک بات کی میں اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب مہمانان گرامی موجود ہوں سب کو ایکول موقع ملنا چاہیے بات کرنے کے لیے، اور اجازت ہونی چاہیے کہ سب آپس میں اپنا اپنا حصہ ڈال سکیں. آپ کو کسی نے نہیں روکا، آپ جب چاہیں. نہیں، بہرحال مجھے اچھا نہیں لگتا کہ علماء کرام موجود ہیں میں ان کے سامنے آواز بلند کروں. بہرحال یہ میرے گھر کی تربیت ہے اور مجھے اس کا خیال رہتا ہے. تو میں سب سے پہلے مولانا صاحب کی اس بات کی تائید کروں گی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بت ہوتا ہے. یقیناً اگر ہر ایک کے دل میں جھانک کر دیکھا جائے تو ہمیں ایک بت کدہ آباد ملے گا. اس لیے کہ اگر آج کا کوئی انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو XYZ، اگر وہ اتنا احترام جتنا وہ اپنے باس کا کرتا ہے، جتنے اس کی تابعداری اور اطاعت کرتا ہے، اگر وہ اتنی اطاعت خدا کی کر لے تو خود بخود اس کو جنت مل جائے. ہم اپنے باس کی اطاعت زیادہ کرتے ہیں، ہم جس کی محکوم ہوتے ہیں، جس کے نیچے کام کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت زیادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پہلے فرمایا کہ شرک کی حدود کیا ہیں. تو شرک کی حدود جو ہے اس کے لیے ایک حدیث ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک کی کم سے کم حد یہ ہے کہ انسان کسی بات کو اپنی مرضی سے نسبت دے دے، یعنی گٹھلی کو کنکری کہہ دے، کنکری کو گٹھلی کہہ دے، اور نہ صرف یہ کہ کہے بلکہ اس کے اوپر قائم بھی رہے. یہ زبان ہے، اس میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ صرف یہ زبان کا مسئلہ نہیں، یہ چیز ہی علیحدہ ہے. گٹھلی کو کنکری کہہ دے اور کنکری کو گٹھلی کہہ دے اور اس کے اوپر قائم بھی رہے. اگر میں نے آپ یہ بات ماننی شروع کر دی کہ میں گٹھلی کو کنکری نہیں کہہ سکتا تو بچے تو سارے شرک کر رہے ہیں، بے عقل جو ہے شرک کر رہے ہیں، جس کی زبان کمزور ہے وہ شرک کر رہے ہیں. بچوں کی تو بات یہاں پہ میں تو ہر کی کہہ رہا ہوں، بچوں کی صرف نہیں کہہ رہا، بچے صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. عقل کی حدود کو بھی آپ مد نظر رکھیں گے. بچوں کی جہاں تک بات ہے، ہم نے گزشتہ کسی پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ آج ہمارے بچوں کو عقائد اس طریقے سے پڑھائی نہیں جا رہے ہیں جس طریقے سے پڑھانے چاہیے. میں تو امام کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہنا شرک کر دوں کہ گٹھلی کو میں نے ایک کنکر نہیں کہنا تو یہ شرک ہوگا. یہاں تو پونی دنیا شرک کر رہی ہوگی پھر، کیونکہ ہر کسی کی زبان کا اپنا انداز ہے. یہاں پہ زبان نہیں ہے، یہاں پہ زبان نہیں، آپ نے ایک نئی بدعت ایجاد کر دیا، آپ نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا. آپ بدعت کیا کہیں گی؟ آپ بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا. موٹر سائیکل بدعت ہو گئی جی؟ یہ موٹر سائیکل جو ہم اسلامی سوالوں پہ دیتے ہیں بدعت ہوگی؟ نہیں، یہ تو ایک کلچر ہے اپنی. آپ بدعت کس کو کہیں گے؟ بدعت یہی ہوتی ہے کہ دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا. میں ادب سے ایک عاجزی سے بات کروں بریک پہ جانے سے پہلے، ادب کے ساتھ یہ ہاتھ باندھ کے اور زمین کو ہاتھ لگا کے خدا کی قسم پوری ایمانداری سے علم کے مطابق لوگوں کو وقت دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، خواتین و حضرات واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین بات ہو رہی ہے شرک پہ اور بات کا موضوع پہنچا ہے کہ بدعت کیا چیز ہے. اور یہ بھی بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہر موضوع کے اوپر ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بالکل مناسب ہو. اگر اس میں کمی پیشی ہو تو میں سارے سننے اور دیکھنے والے سے کہوں گا کہ دل کی اطر گہرائیوں سے میں معذرت کروں گا اور معافی مانگوں گا، کیونکہ موضوع جو ہے وہ بنیادی طور پہ مذہبی بھی ہے لیکن اس میں ایک لٹریچر کا، ادب کا حصہ اور فلسفے کا حصہ بھی کیونکہ آتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ لفظوں کی گنجائش میں کچھ کمی پیشی ہو. اور میں ادب سے معذرت پہلے ہی مانگ رہا ہوں سب سے، جس سے بھی کوئی اونچا نیچا 19 20 18 20 ہو جائے آپ اس کو معاف فرمائیے گا اور درگزر کیجیے گا. آپ فرما رہی تھی کہ بدعت دین پہ کسی بھی نئی چیز کو ایجاد کرنا جس کا اللہ کی جانب سے حکم نہ دیا گیا ہو. مثال دیجیے. اگر بہت ساری اس میں مثالیں ہیں اور بہت ساری ہم مثالوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ اپنے ارد گرد ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کو ہم غلطی سے سمجھ لیتے ہیں کہ دین کا حصہ ہیں، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی.
تو جو دین کا حصہ نہیں ہے اسے ہم مثال کس کو ہم نے دین کا حصہ سمجھا ہوا ہے جو دین نہیں ہے؟ ایک ایگزامپل دیجیے گا اس وقت فوراً. اچھا آپ مثال سوچیں اتنے میں نعت پڑھا دیتے ہیں ہم. مثال اتنی دیر ڈاکٹر صاحب سوچیں. بسم اللہ. آپ مثال یاد کر لیں ہم نعت پڑھا دیتے ہیں. بے شک. اور نعت کے بعد ایک اس سے منسوب ایک بہت اعلیٰ کام بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا. نعت کے بعد ایک اور منسوب کام بھی ہے، اس پہ بھی توجہ فرمائیے گا. بسم اللہ کیجیے گا. نعت کے چند اشعار جناب جی نور صاحب کا بن جو کلام ایک نیا سا خیال ہے، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے شعر سمجھ میں آئیں تو میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اور جتنے سامعین بیٹھے ہیں ناظرین بیٹھے ہیں آپ کے بھی شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ سے اس محفل کو معطر ضرور کیجیے گا. کیا جملہ بولا ہے، معطر کہیے گا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. گزشتہ دن جنگ بدر کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں تو شعر سنیے. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے راہ محمد میں بچھایا ہوتا جاتا. اور شعر سماعت کیجئے. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو بھی بات سمجھ میں آتی رہے تو بولتے رہیے گا سبحان اللہ. اور جو لوگ گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں سبحان اللہ سے اپنے گھر کو معطر کیجیے گا. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. اور شعر سماعت کیجیے. کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا، جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا. شعر سماعت کیجئے کہ بن حاصل منقبت حاصل نعت شعر ہے. بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ
रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। दोबारा शेर बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। काश ऐसा हो जाता कि उनके रोजे के दरो बाम सजाने के लिए रोज़नों में मेरी आँखों को लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और एक आशिक की क्या इंकिसारी होती है, क्या इंकिसारी है कि घास ही होता मदीने के गली कूचों की, और सरकार के नाके को खिलाया जाता। सुभान अल्लाह, सरकार के नाके को खिलाया जाता। और इस चीज का भी मजा लीजिए, गुलामी का क्या है कि लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया सुभान अल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और मक्ताब की हसीन समातों को दिया है नूर अली नूर साहब ने क्या लिखा है, होता उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होता उस दौर का किस्सा, किबला आपसे दुआ लेने के लिए तमाम अल्लाह करम से रदाई सुनिएगा, होता उस दौर का किस्सा में कोई, होता उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता। सुभान अल्लाह, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा 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 कदमों में सरकार के पाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत फरहान तुझे अल्लाह ताला बहुत बहुत नजर बद से बचाए, हासिल मजलिस। वाह 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 वाह। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ कुछ दिन पहले मोहम्मद बिलाल तशरीफ़ लाए थे और इनका एक इशू था ब्रेन ट्यूमर का। माशाल्लाह ताला कद बड़ा लंबा है, आपको इससे याद आ जाएगा। और बहुत से वादे हुए थे, बहुत से लोगों ने वो वादे पूरे भी किए। हमें फ़ोन किया था उमर शरीफ भाई ने, और उमर शरीफ भाई ने वादा किया था कि मैं 1 लाख का चेक दूंगा, और पिछली दफ़ा वो 1 लाख का चेक जो है वो दे कर गए। मोहम्मद बिलाल हमारे पास हैं, और फरहान आपको जिन लोगों ने वादा किया था उन लोगों ने भी आपको पैसे पहुँचा दिए। बिलाल आप तशरीफ़ लाइएगा, आइए आइए आ जाइए आप भी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसी तबीयत? अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये तो उमर भाई की तरफ से बिलाल आपको 1 लाख रुपए का चेक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। ये हमारे एक दोस्त हैं, क्योंकि मेरी कोई वेलफेयर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं प्यार करने वाले हैं, उन्होंने उस दिन
मैसेज पे मुझे बताया था। तो मस्कत से ये अमजद भाई ने आपको 50,000 रुपये ये डोनेशन दिया है, यहाँ लीजिए। और ये लाहौर से मोहम्मद सकलैन जो मिली फैशन वाले हैं, उन्होंने 25,000 रुपये ये कैश दोनों के लिए, टोटल 75,000 रुपये। और दुआ कीजिएगा इन दोनों हजरात के लिए और बिलखुसूस सकलैन साहब की ज़ौजा के लिए कि उनको मौला सेहत अता फरमाए। आमीन और आपको भी अल्लाह सेहत अता आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बात यह है कि बिलाल ने अपनी माँ को पैसे दिए और अल्लाह ताला तुम्हारे इस अजर को कबूल फरमाते हुए तुम्हें सेहत भी नसीब करे। ख़वातीन एक छोटे से वक्त पे जाते हैं, वापस आते हैं, इंशाल्लाह अपने मौजू को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिर्क से बात होते हुए, मोहम्मद बिलाल से होते हुए अब वापस पहुंची और बहुत चंद लम्हात हैं। अब्दुल्ला, आपको इस बात में शामिल करता हूं, आप भी इस पे अपनी राय दीजिए कि जो बिद्दत है, और अक्सर अगर इस मिसाल को सामने रखते हुए इस बात को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि हम अक्सर जब बाहर जाते हैं तो शिर्क और बिद्दत का लफ्ज़ इकट्ठा करके कहा जाता है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उसी चीज़ में मज़ा आ रहा होता है जिससे मना किया जा रहा होता है। आप क्या फरमाइए? बहुत आजिज़ी से, बहुत कामिल इंसान हूं, लेकिन मेरी नज़र में जो शिर्क है, जिसको मैं समझता हूँ, मैं सोच समझ के प्रैक्टिस करता हूँ, वो ये है कि कायनात बनाने में और चलाने में अगर मैं किसी को शरीक मानूँ, ये आवाज़ नहीं आ रही मेरे ख्याल से माइक, मैं जिस चीज़ को शिर्क मानता हूँ, जो मेरे जहन में जो शिर्क का तस्वुर है वो ये है कि कायनात को बनाने में या चलाने में मैं अगर किसी को शरीक मानूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी नज़दीक शिर्क है। मैं कभी भी ना ये सोच सकता हूँ कि खुदा के अलावा मेरी कोई मदद कर सकता है, ना मुझे वो पाल सकता है, मुझे वही रिस्क दे रहा है, मुझे वही मौत देगा, उसी ने मुझे ज़िंदगी दी है। और जो बिद्दत की बात है, बहुत आजी से हो सकता है ये बात तल्ख हो, लेकिन जब मैं कुरान पढ़ता हूँ और जब मैं अहादीस पढ़ता हूँ, ये हुजूर के ज़माने को देखता हूँ, तो मैं जब आज के दौर के इस्लाम को देखता हूँ तो मुझे लगता है आज का सारा दिन बिद्दत है। क्योंकि उस ज़माने में जो दीन था, उस ज़माने में जो वैल्यूज़ थी, या जो दीन हमसे चाहता था जो इंसान, वो तो हम आजकल हैं ही नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं मुझे लगता है वो सारा ही कुछ नयापन है। अगर हम कुरान पढ़ें और हदीस को पढ़ें तो मुझे लगता है कि हम शायद एक नए इस्लाम से मुतारिफ होंगे। और मेरे ख्याल में ये वक्त है। ये है कि आजकल इतनी ज़्यादा बिदतें आम हो गई कि उन्हें रिवायात का नाम दे दिया गया। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें, प्लीज़ बात वो कटे ना, जो है वो दो ही है सर। बिद्दत अल्लाह के इक़्तिदार को चैलेंज। बिद्दत क्या चीज़ है जिसको बिद्दत कह रहे हैं, ये क्या चीज़ है? वो जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि आजकल जितने भी रिवाज हमारे हैं ये सारे एडिशन हैं हमने कर दिए दीन में, और तमाम प्रैक्टिसेस ऐसा नहीं है। कुरान हकीम की तालीमात बड़े वाज़ेह हैं और लोग इस पर अमल भी करते हैं, ऐसा नहीं है, इतना अंधेरा नहीं है। और शिर्क जो है ना, असल में अल्लाह का जो इक़्तिदार है ये उसके लिए चैलेंज है। लिहाजा इसलिए अल्लाह जो हर गुनाह माफ करता है, ये गुनाह जो है ना ये कोई दो राय नहीं। जी जी, मेरी एक थोड़ी सी नाकिस अक्ल की बात कर रहा हूं, लेकिन बात मुदल्लिल है इसलिए कि इमाम के रेफरेंस से पेश कर रहा हूं। नाकिस अक्ल से बात ना करें, इल्म से बात करें। नहीं, मेरा इल्म मुख्तसर है, लेकिन जिस इल्म से मैं ले रहा हूं वो इमाम का इल्म है, तो वो इसलिए मैं इल्म वो है जो कुरान हकीम में है। जी, कुरान हकीम ये बात कहता है मैं यो शिर्क बिल्लाह। कुरान भी वही कह रहा है जो इमाम ने कहा है, इमाम भी वही कह रहे हैं जो कुरान ने बेसिकली कहा है। इमाम वही कह रहे हैं कि अपनी अल्लाह की दलील के ऊपर अपनी दलील ले आना। मतलब कि इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मलऊन है वो शख्स जो ये कहता हो कि अल्लाह तो ये कह रहा है, हदीस में रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, अक़वाल मासूमीन ये हैं, और मैं ये समझता हूँ। जो मैं ये समझता हूँ वाली बात है ना, मेरी नज़र में तो ये शिर्क है। हज़रत, अगर मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इस बात को मानने लगूँ, हज़रत हदिया कर रहा हूँ ये बात को, अगर मैं ये कहूँ कि इससे मैं ये समझता हूँ तो मौता जो है इमाम मालिक की, वो तो इसी बुनियाद पे किताब है कि आपने हदीस को लिया, फिर आपने ताबईन को लिया, फिर आपने अहले मदीना को लिया, फिर उस पर अपनी राय दी। अगर ये चीज़ें बिद्दत हैं तो क्या ये हमारे इल्म का हिस्सा नहीं है हज़रत? देखिए, आपके पास वक्त मुख्तसर है और आपका मौजू बहुत वसी है। यहाँ मैं कुरान की सूरह तौबा की एक आयत से अपनी बात को मुख्तसर समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अब इशारा है ये कि उन लोगों ने अख्ज़ कर लिया, बना लिया क्या चीज़, अपने उलमा को, अपने राहिबों को अपना रब बना लिया, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा। अब मैं इस बात को वजाहत के लिए मेरे 3 जुमले
دنیا کی ساری شخصیتیں قابل احترام تو ہو سکتی ہیں، قابل اطاعت نہیں ہو سکتی۔ واہ جزاک واہ۔ قابل اطاعت اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے اولو الامر ہے، اس کے سوا سب قابل احترام ہو سکتے ہیں۔ قابل کی اطاعت مشروط ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کے اوپر ہم نے اگر اس بنیاد کے اوپر ہم چلے جائیں تو پھر ہم لوگوں کے فتاووں کی بنیاد کے اوپر اپنے اپنے دین کی اختراع نہیں کریں گے، اپنے اپنے نظریات کی پوجا نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے نظریے کی پوجا کریں گے، ہم قرآن کے نظریے کی پوجا کریں گے، اور اگر ہم اس کے اوپر واپس آ جائیں تو نہ ہم انسانیت کا قتل کریں، نہ ہم انسانیت کو دکھ دیں، نہ ہم انسانیت کو تکلیف دیں، نہ ہم فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر قتل و غارت گری کریں، نہ ہم فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر انسانی زندگیوں سے کھیلیں۔ دیکھیے میں معاف کیجئے گا، میرا ایک جملہ آپ مجھے کریں لے لیجئے کہ دنیا کے اندر اس وقت اسلام کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں پر بھی، چاہے وہ پارا چنار ہو، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، یا عراق ہو، یا شام ہو، یا فلسطین ہو، کسی جگہ پر نہ کوئی مسلمان قتل کر رہا ہے، نہ کوئی عیسائی قتل کر رہا ہے، نہ کوئی یہودی قتل کر رہا ہے۔ میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان ہیں، جو ان کو نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ عیسائی کہہ سکتے ہیں، نہ یہودی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں اس وقت یہ دعوت دینا چاہتا ہوں تمام مذہب کے علماء کو، مسلمان علماء، عیسائی علماء، یہودی علماء، کہ وہ بیٹھیں ایک جگہ پر، اپنے اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے اپنے نظریے پر قائم رہیں، اپنے اپنے مسلک پر قائم رہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں قرآن کا، انجیل کا، توریت کا، زبور کا، ایمان کا حصہ ہے، اور سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم عیسیٰ ابن مریم کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنے دوسرے نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھا جائے، اور قتل و غارت گری کسی جگہ نہ ہو، پاکستان ہو یا فلسطین، بہت اعلیٰ بات، یا کسی اور جگہ پر۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بحیثیت وسیلہ کے اللہ کے دربار میں پیش کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ بدعت یہ سوال تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ اسی وسیلے سے ہوئی ہے، اسی بنیاد پہ ہوئی ہے، یا رب اسألک بحق حضرت میں نے لاہور میں ایک یہ حدیث قدسی جو ہے یہ ہدیتاً پیش کی، انہوں نے کہا جناب یہ حدیث ہے ہی نہیں، جس نے نہیں ماننا نا اس نے نہیں ماننا۔ میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے، حضور بدعت کی تعریف فرما دیجئے، کیا اس کی تعریف ہے بھی یا نہیں، یا خیال ہے صرف یہ ایک؟ مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کے اندر یہی پیغام دیا ہے کہ اس سے پہلے، دیکھیے ہم معاف کیجئے گا تمام مسلمان انتہائی معذرت کے ساتھ، ہم اللہ، رسول، اہل بیت اور یہاں تک کہ خلفائے راشدین کو بھی ہم چھوڑ چکے ہیں۔ عملی طور پر ہم ان کی تعلیم پر نہیں چل رہے ہیں، عملی طور پر ہم اہل بیت کی تعلیم پر نہیں چل رہے، عملی طور پر اللہ اور رسول کی اس پر نہیں چل رہے، اپنے نظریے کو قائم کر کے اس کو دین بنایا۔ تو یہ وقت آخر کی نشانیوں میں سے بس یہی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اپنا نظریہ اگر دین کا حصہ بنایا جائے اور اس کو کہا جائے یہ دین ہے، یہ بدعت بھی ہے، یہ شرک بھی ہے، یہ جہالت بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ لوگ مشرک تھے نا، تو اللہ کو پہلا پیغام دینا یہ چاہیے تھا کہ شرک نہیں کرو۔ اللہ نے پہلا پیغام کیا دیا؟ پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہل ہوگا وہاں شرک ہوگا، آپ اپنے جہل کو علم میں تبدیل کر دیجئے تاکہ شرک سے بچیں۔ میں یہاں پر ایک حدیث کا اور حوالہ دینا چاہوں گی۔ مولا علی مرتضی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی دو چیزوں کی آغوش سے پلتی ہے، ایک غربت اور ایک جہالت۔ آج اگر ہم یہاں سے غربت اور جہالت کا خاتمہ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے عقائد مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور شرک کی جو دو اقسام ہوتی ہیں، یعنی ایک شرک خفی اور ایک شرک جلی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ اور معمون ہو جائیں گے۔ بلال بھائی آخری جملہ آپ کا، بس آخری جملہ۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ قرآن حکیم نے شرک کی مذمت کی، لہٰذا کوئی مسلمان علم رکھتے ہوئے کبھی شرک نہیں کرے گا اور شرک کی تعلیم نہیں دے گا۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی آدمی ایک استدلال کرتا ہے، ایسے دوسرا آدمی دوسرا استدلال کرتا ہے، تو وہ جو اختلاف یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اس اختلاف کی بنیاد میں مسلمانوں کو مشرک قرار نہیں دینا چاہیے۔ سر یہ جو جملہ کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیا، مجھے ان کا جملہ نہیں آخری سنائی دیا۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اب ہمارے یہاں ہر چیز تقسیم ہے، تو شرک بھی اب تقسیم ہو گیا ہے، ایک کے نزدیک شرک ہے، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے۔ کیا بات خوبصورت۔ اسی جگہ کے اوپر
شرک نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں اگر سما چاہے تو میری اس بات کو لے لیں, میں اس پاکستان اور اتحاد بین المسلمین کے لیے 27 تاریخ اگر چاہیں تو شیعہ سنی علماء سب مل کر کے اس طاق رات کو منائیں, اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ کرنے کو تیار ہیں, اور میں اپنے ذمہ پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے. اگر سارے لوگ یہاں مل کے اس طاق رات کو منانا چاہیں تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ حضرت, بہت مزے جو لوگ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ 27 کو جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں عبادت کریں, اور ہم مل کر کے طاق رات مناتے ہیں تاکہ پاکستان اور پاکستان کی قوم متحد ہو جائے اور ہم یہاں پر محفوظ ہیں. بہت خوبصورت پیغام. سب لوگوں کو آپ اکٹھا کریں, قوالی میں سناؤں گا ان لوگوں کو ماشاءاللہ, اور اسی پلیٹ فارم سے اور اس پلیٹ فارم سے قوالی بھی سناؤں گا, اور جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں سب علماءوں کو ملا کے آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے. بے شک میں قوالی کے لیے حاضر ہوں. بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ. دعا کے چند اشعار میں اور فرحان مل کے پڑھتے ہیں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا